الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، کل میں نے شادی اور نکاح سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کی تھی۔ شادی کے بعد سب سے بڑی نعمت اولاد ہوتی ہے، اور اولاد کی تمنا سب کو ہوتی ہے، لیکن اولاد کے کچھ حقوق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذمے کیے ہیں، جن کا پورا کرنا ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ ان حقوق کو پورا کرتے ہیں تو اولاد اچھی، نیک، فرمانبردار اور بڑی لائق ثابت ہوتی ہے۔ اور ان میں سے اگر کچھ حقوق پورے نہیں کیے جاتے یا پورے تو کیے جائیں لیکن رسمی طور پر کیے جائیں تو اس کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ میں عرض کر چکا ہوں کل کہ دین کا جو بھی حصہ ہے یا اللہ کا جو بھی حکم ہے یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بھی طریقہ ہے، آپ کی جو بھی سنت ہے، اگر اس کو اسی طریقے پر کیا جائے گا تو اس کا پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس کے خلاف کیا جاتا ہے تو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اولاد کے حقوق میں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اگر اچھی اولاد چاہتے ہو تو ان کے لیے اچھی اور نیک ماں تلاش کرو۔ کل کے مضمون سے متعلق ہے آج کی بات، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر نیک اولاد چاہتے ہو تو ان کے لیے نیک ماں تلاش کرو۔ یہ سب سے پہلا اولاد کا حق ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، بولنے لگ جاتا ہے، اس کے بعد بھی ماں باپ یہ کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا سب سمجھ آ جائے گی تو کر لے گا، ٹھیک کر لے گا۔ اور شریعت نے ایک نیک اور اچھی اولاد کی کتنے پہلے سے تیاری کی ہے کہ اگر تم نیک اولاد چاہتے ہو تو نیک عورت سے شادی کرو۔ یہ ہے اصل بات۔ اس لیے کہ اگر نیک بیوی ہوگی تو اللہ نیک اولاد دے گا۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے، بہت مختصر عرض کروں گا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب اللہ اولاد دے دے اور بچہ یا بچی جو بھی اللہ دے،
سب سے پہلے اس کو غسل دیا جائے تاکہ اس کے جسم کی ناپاکی دور ہو جائے، اس لیے کہ بچے کی پرورش اس ناپاک خون سے ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں جو عورت کو مہینے میں آتا ہے. اسی لیے بچہ پیٹ میں جب ٹھہر جاتا ہے تو پھر عورت کو حیض کا خون نہیں آتا، اسی خون سے اللہ بچے کی پرورش کرتا ہے. تو بچے کو سب سے پہلے غسل دینا چاہیے. پاک صاف کپڑے پہنانا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر بچہ اللہ نے دیا ہے، بیٹا دیا ہے، تو اس کو سفید لباس پہناؤ سب سے پہلے. حدیث میں آتا ہے سفید لباس چاہے چھوٹا پہنے یا بڑا پہنے مرد، وہ جب تک صاف رہتا ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور اس کا ثواب پہننے والے کو ملتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑا پہناؤ. اگر بچہ ہے، بچی ہے تو کوئی بھی رنگین کپڑا اس کو پہنا سکتے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے سیدھے کان میں اذان دو اور اس کے الٹے بائیں کان میں تکبیر کہو، جو بھی وقت پر موجود ہو. اس کے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں تکبیر. تاکہ اللہ کی بڑائی، اس کی توحید، اللہ کے نبی کی رسالت، نماز، کامیابی، ان سب کی آواز سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد اس کے کان میں جائے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ معصوم بچہ جو ابھی کچھ نہیں سمجھتا، اس کے سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں تکبیر کہنے کا کیا مطلب؟ یہ کیا سمجھے اذان کیا ہوتی ہے، تکبیر کیا ہوتی ہے؟ ایسا نہیں. جو آواز اللہ کی بڑائی کی اس کے کان میں جائے گی، یقیناً وہ اس کے جسم میں اثر کرے گی اور اس کے دل پر اثر کرے گی. اگرچہ اس کو ابھی ہوش نہیں ہے کچھ. اس کی بہت ساری مثالیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں. ایک آدمی بالکل بے ہوش ہے، بیمار ہے، اسپتال میں بھرتی ہے، آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پر ہے، ہم جانتے ہیں. ڈاکٹر لوگ اس کے جسم میں انجیکشن، ڈرپ یا دوسرے راستے سے دوا پہنچاتے ہیں. حالانکہ اسے ہوش نہیں ہوتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو دوا اس کے جسم میں جا رہی ہے وہ ضرور اثر کر رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو اگر ہوش نہ ہو تو اگر کوئی چیز اس کے جسم میں جائے گی تو وہ اثر نہیں کرے گی. جیسے بے ہوش آدمی کے جسم میں دوا اثر کرتی ہے، ایسے ہی معصوم بچہ جو ناسمجھ ہے ابھی فی الحال، اس کے کان میں جب اللہ کی بڑائی کی آواز جائے گی تو ضرور اثر کرے گی. اس لیے حکم ہے کہ سیدھے کان میں اذان دو، الٹے کان میں تکبیر کرو. اس کے بعد کا عمل یہ ہے کہ کسی نیک اچھے آدمی سے اس کی تحنیک کراؤ. تحنیک کہتے ہیں کوئی بھی ایسی میٹھی چیز، کھجور، چھوارا، شہد، کسی نیک آدمی سے چبوا کر اور اس کو باریک کر کے کہ بچہ اس کو ہضم کر سکے اور نگل سکے، اور اس کو چٹواؤ تاکہ کسی نیک آدمی کا لعاب سب سے پہلے اس کے پیٹ میں جائے، تاکہ اس کے اثرات اس کے جسم میں پڑیں. یہ سب سے پہلی غذا، دودھ سے بھی پہلے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے. یہ بنیاد ہے. صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بچے لائے جاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نرم کھجور لے کر اس کو اپنے منہ میں خوب چباتے
اور چبانے کے بعد جب وہ باریک ہو جاتی تو آپ اس کو اپنی انگلی سے لے کے اس کے تالو میں چپکا دیتے اور بچہ اس کو چاٹتا، اور سب سے پہلے وہ غذا اس کے پیٹ میں ماں کے دودھ سے بھی پہلے جاتی۔ یہ تحنیک کا صحیح طریقہ ہے۔ اور اگر یہ راستہ ممکن نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کسی نیک آدمی سے جو ہے وہ شہد پڑوا کر شہد چٹوا لیں اس کے، یا شہد جو ہے اوٹا کرا کے لے جائیں ہماری زبان میں اور وہ اس کو چٹا دیں۔ بہرحال کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ اصل وہ ہے جو میں نے عرض کیا آپ سے۔ اس کے بعد جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کے بال کاٹے جائیں، اس کا عقیقہ کرا جائے۔ یہ تینوں چیزیں، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کے بال کاٹے جائیں اور اس کا عقیقہ کیا جائے۔ نام اچھا رکھنے کے بارے میں حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے کہ بچوں کا اچھا نام رکھو۔ جیسے اور چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں بچے پر، ایسے نام کے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ اچھا نام ہوگا تو اچھا اثر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تو یہ تھا کہ اگر کسی کا نام خراب ہوتا جس کے معنی اچھے نہیں ہوتے تو آپ فوری طور پر نام بدل دیا کرتے تھے کہ آپ کا نام۔ حضرت عمر کی ایک صاحبزادی کا نام آسیہ تھا۔ آسیہ کے معنی ہے گنہگار، نافرمان۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے ان کا نام بدل دیا کہ یہ کیا نام رکھا ہے؟ آپ نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ حضرت حسن پیدا ہوئے حضرت فاطمہ کے تو حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا۔ حرب کے معنی ہے لڑائی۔ آپ کو پتہ چلا، آپ نے کہا علی کیا نام رکھ دیا؟ ان کا نام حسن رکھا۔ حسن کے تو معنی اچھے کے ہیں۔ تو آپ کا معمول تھا کہ اگر کوئی ایسا نام ہوتا جو نامناسب ہوتا، جس کے معنی اچھے نہیں ہوتے، تو آپ نام بدل دیا کرتے تھے۔ اس لیے نام اچھا رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں نام اچھا رکھنے کا رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں نام نیا رکھنے کا رواج ہے۔ نام پوچھتے ہیں کہ کوئی نیا نام بتاؤ جو کسی کا نہ ہو۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ کہاں سے لائیں تلاش کر کے ایسا نام جو کسی کا نہ ہو؟ کیونکہ نام بتاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے گھر میں ہیں، یہ تو چچا کے گھر میں ہیں، یہ تو تایا کے گھر میں ہیں، پھر کہتے ہیں یہ تو ہمارے خاندان میں ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہماری گلی میں ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے محلے میں ہیں۔ نام اچھا رکھنا چاہیے، چاہے کسی اور کا بھی ہو، کوئی دقت نہیں۔ میں بہت دفعہ کہہ بھی چکا ہوں اور کہتا رہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شہید کربلا ہیں، جگر گوشائے بطول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے، جو کربلا کے میدان میں مظلومانہ حالت میں شہید کیے گئے، ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں کا نام اپنے باپ کے نام یعنی دادا کے نام پر علی رکھا تھا۔ دونوں کا نام علی تھا۔ بس فرق کرنے کے لیے ایک کو علی اصغر کہتے تھے، ایک کو علی اکبر کہتے تھے۔ اکبر کے معنی بڑا اور اصغر کے معنی چھوٹا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ بڑے علی ہیں اور یہ چھوٹے علی۔ نام دونوں کا علی تھا۔ یہ معمول تھا صحابہ کا، اس لیے نام اچھا رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے اللہ کے نام پر نام رکھو۔ فرمایا سب سے اچھے نام عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ یہ اللہ کے نام ہیں، ذاتی نام ہیں اللہ کے، یہ اللہ کے ذاتی نام ہیں۔ ذاتی نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔
جیسے اور ناموں کو ہم کہہ دیتے ہیں غفار صاحب، ستار صاحب، فلاں صاحب، اللہ کے نام، حالانکہ عبد الستار نام ہوتا ہے، لیکن کسی کا نام عبداللہ ہو تو خالی اللہ نہیں کہہ سکتے، اس کو گناہ ہے. جس سے اپن کہتے تھے عبد الستار صاحب کو، بھائی ستار بھائی ہیں، تو ایسے اگر کسی کا نام، ان کا نام تو عبد الستار ہے، ستار بھائی کہہ دیتے ہو، لیکن اگر کسی کا نام عبداللہ ہے تو اللہ بھائی نہیں کہہ سکتے، اللہ میاں نہیں کہہ سکتے، اس کو منع ہے. ذاتی نام ہے اللہ، جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے. فرمایا عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھو. پھر اس کے بعد اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، یہ 99 نام جتنے بھی ہیں اللہ کے، عبد الغفور، عبد الودود، عبد الستار، عبد الغفار، عبد الجبار، عبد الودود، یہ سب اللہ کے نام ہیں، صفاتی نام، 99 نام ہیں. ان کے نام کے ساتھ عبد لگا کر رکھو. نبیوں کے نام پر رکھو نام، ابراہیم، یوسف، ہارون، موسیٰ، عیسیٰ، یہ نبیوں کے نام. اللہ کے نبی کے نام پر نام رکھو، احمد رکھو، محمد رکھو. حدیث میں آتا ہے قیامت کے میدان میں جن کا نام احمد اور محمد ہوگا، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ میرے نبی کے نام پر جتنے لوگ ہیں، احمد اور محمد جن کے نام ہیں، وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں. چنانچہ وہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا نام چونکہ میرے نبی کے نام پر ہے، لہذا میں اپنے نبی کے اعزاز میں تمہیں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرتا ہوں، اور ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتا ہوں. تو نبیوں کے نام پر نام رکھو. پھر اس کے بعد میں صحابہ کے نام پر نام رکھو. حذیفہ ہے، انس ہے، یہ سب صحابہ کے نام ہیں. طلحہ ہے، زبیر ہے، یہ سب صحابہ کے نام ہیں، چھوٹے چھوٹے نام ہیں ان کا نام. محمد زبیر لکھ دو، محمد طلحہ رکھ دو، تاکہ اللہ کے نبی کے نام کی نسبت بھی مل جائے اور صحابی کے نام کی نسبت بھی مل جائے. پھر اگر صحابہ کے نام پر نہیں تو بزرگان دین کے نام پر رکھو. جیسے جنید بغدادی نام تو ہے، جو بغدادی ہوئے ہیں، وہ تو بغدادی اس لیے کہتے تھے کہ بغداد کے رہنے والے تھے. جنید نام رکھو. اسی طرح جن کے معنی اچھے ہوں وہ نام رکھو. جیسے محمد شاکر، شکر کرنے والا، محمد صابر، صبر کرنے والا، محمد عاقل، سمجھدار، عقل مند. تو جن الفاظ کے معنی اچھے ہوں ایسے نام رکھنے چاہیے. نئے نام کی فکر نہیں کرنی چاہیے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اور باتیں بھی کہنی ہیں، تو نام اچھا رکھنا چاہیے. دوسرے فرمایا کہ اس کا عقیقہ کرو، بال بھی کاٹو اس کے اسی دن، اور عقیقہ بھی 7ویں دن کر دو، بہتر بات ہے. 21ویں دن کر دو، 14ویں دن کر دو، اس کے بعد بھی کرو تو 7ویں دن کی رعایت کر لو اگر جلدی نہیں کر سکو. 7ویں دن کی رعایت کا مطلب یہ ہے جیسے بچہ پیر کے دن پیدا ہوا ہے تو پیر کا پہلا دن شمار ہوگا، تو 7واں دن اتوار کا آئے گا. اتوار کو پیدا ہوا ہے تو اتوار کا دن پہلا شمار ہوگا اور سنیچر کا دن 7واں آئے گا. 14واں دن اتوار کا آئے گا یا سنیچر کا آئے گا، جو بھی جس طرح ہے. تو آپ کو جب بھی کرنا ہو اچھی بات ہے، اور نہیں بھی کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن عقیقہ جلدی کر دینا چاہیے. ہم لوگ 7ویں دن یا کسی اور دن عقیقہ نہیں کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں. کتنی بری بات ہے. یعنی غیروں کی رسم پوری کرتے ہیں، سنت پوری نہیں کرتے. بلکہ بعض علماء نے تو عقیقہ کو واجب لکھا ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بچہ اپنے عقیقے پر گرمے رکھا ہوا ہوتا ہے، مرتہن ہوتا ہے. مرتہن کا مطلب یہ ہے
کہ عقیقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بچے کی ساری چاروں طرف سے ساری الاؤں بلاؤں سے حفاظت کر لیتا ہے. اس لیے جو عقیقے کی دعا ہے، اگرچہ ضروری نہیں ہے پڑھنا، سنت مستحب ہے، پڑھ لو تو اچھی بات ہے، لیکن جو عقیقے کی دعا ہے اس کے معنی ہی یہ ہیں: اے اللہ، میں یہ قربانی کر رہا ہوں، اس قربانی کے بال کے بدلے میں میرے بچے کے بال کی، اس قربانی کی کھال کے بدلے میں میرے بچے کے کھال کی، اس جانور کی قربانی کے گوشت کے بدلے میں میرے بچے کے گوشت کی، اس قربانی کے ہڈی کے بدلے میں میرے بچے کی ہڈی کی. ایک ایک چیز گنوائی ہے کہ اس کی حفاظت فرما. یہ دعا ہے اس کی. تو گویا بچے کی حفاظت کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے. اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے یہاں تو عقیقہ شادی کے ساتھ ہوتا ہے، ولیمہ اور عقیقہ ساتھ ہوتا ہے. اور صرف اس کا نہیں، جس کا ولیمہ ہو رہا ہے اس کے ماں باپ کا بھی عقیقہ اس کے ولیمے میں ہوتا ہے کہ صاحب ان کے ابا اماں کا بھی نہیں ہوا، لہذا ان کا بھی اس کو کر دیتے ہیں. اور اس سے آگے بڑھنے کی بات یہ ہے، وہ تو لوگ پوچھتے ہیں نا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ صاحب وہ بچے کا عقیقہ کر رہے ہیں، ہمارے دادا دادی کا ہی پتہ نہیں ہوا تھا ان کا بھی کر دیں، حالانکہ وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے جا چکے ہیں. وہ مرحومین کا بھی عقیقہ ہو رہا. یہ دین سے ناواقفیت کی بات ہے. ساری رسمیں ادا کری اور نہیں کیا تو عقیقہ ہی نہیں کیا. اس لیے 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن عقیقہ کر دینا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بچے کے بال کٹوا دو. بچے کے بالوں کے وزن کے برابر کوئی چاندی یا اس کی کوئی قیمت پیسے کسی غریب کو صدقہ کر دو. جو بھی اس کا وزن ہوتا ہے تھوڑا بہت اس کے وزن کے برابر چاندی، یا چاندی نہیں تو اس کے پیسے جو بھی قیمت بنتی ہے اس کے 100 200 500 روپے اس کو کسی غریب کو دے. یہ سنت ہے، یہ کرنا چاہیے. پھر فرمایا کہ جب بچہ کچھ بولنے لگ جائے، یہ بھی بتا دوں کہ عقیقے میں اگر بچہ ہے تو 2 بکرے یا بکری جو بھی ہو، یعنی 2 جانور چھوٹے جو قربانی کے ہوتے ہیں، آپ پاٹ لا کر دو، بکری لا کر دو، بکرا لا کے کر دو. لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 جانور اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے کرنا بہتر ہے. گنجائش کم ہے تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 جانور کیا جا سکتا ہے، لیکن 2 دانت ہونا چاہیے، جیسے قربانی کا ہوتا ہے ایسے عقیقے کا ہونا چاہیے. بچی ہے تو اس کے لیے تو ہے ہی 1 جانور، چاہے بکرا کرو یا بکری کرو. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں لڑکی ہے تو بکری ہوگی اور لڑکا ہے تو بکرا ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں. چاہے بکرا کرو یا بکری کرو، سال بھر کا جانور ہونا چاہیے. لڑکے کے لیے 2 بہتر ہیں، لڑکی کے لیے 1. بڑا جانور جو ہوتا ہے، جیسے قربانی کے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایسے ایک بڑے جانور میں 7 عقیقے کے ہو سکتے ہیں. اگر اتنے بچے نہ ہوں تو ایک بچے کی طرف سے آپ پورا جانور کر دو، 2 بچے ہیں ان کی طرف سے پورا بڑا جانور کر دو، عقیقہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. یہ عقیقے کے اصول ہیں. اس کے بعد جب بچہ بولنا شروع کرے تو بچہ جب بولنا شروع کرے تو اس کو اللہ کا نام سکھاؤ، کلمہ یاد کراؤ. حدیث میں آتا ہے جس کا دنیا کے اندر سب سے پہلا بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، اور دنیا سے جاتے وقت آخری بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، 1000 برس بھی دنیا میں زندہ رہے تو اللہ قیامت میں اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں کرے. ایمان پر خاتمے کی علامت ہے. تو اس لیے فرمایا سب سے پہلے بچے کو کلمہ سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ. اور جب بچہ بولنا شروع کر دے اور زبان اس کی چل جائے تو اس کو قرآن پڑھواؤ. ہم تو رسمی طور پر لوگوں کی دعوت کرتے ہیں بسم اللہ کے نام پر، اور پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے کہ جب 4 سال 4 مہینے 4 ہفتے 4 دن 4 گھنٹے بھی ہوں گے، چاہے ہو سکتا ہے 4 منٹ بھی ہوں گے اس کے بعد، پتہ نہیں کہاں سے لیا یہ 4 بچہ جب بھی بولنا شروع کر دے، اس کی زبان چل جائے، اس کو قرآن کی طرف متوجہ، اس کو سپارہ پڑھاؤ، تاکہ اس کی سب سے پہلی تعلیم قرآن کی.
کی ضرورت. اسی طرح بچے کی پوری نگرانی تربیت کی کرو. حالانکہ ابھی وہ چھوٹا ہے, بچے کے پیٹ میں کوئی خراب ناجائز غلط غذا نہ جانے پائے. بچہ اپنی زبان سے ادب کے ساتھ بولے, آپ جناب کے ساتھ بولے. یہ نہیں کہ بچہ ہے. میں کیا عرض کروں, ہماری تربیت کی کمی کی وجہ سے رمضان میں فجر کی نماز پڑھ کے جا رہا تھا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آج ہمارے ماحول کی بات. فجر کی نماز پڑھ کے جا رہا تھا. آگے دودھ والی پک اپ جو ہوتی ہے, جو ڈیری کا دودھ پہنچاتی ہے, وہ چل رہی ہے. برابر میں 2 بچے چھوٹی سائیکل ادا جس کو ہوتی ہے وہ چلا رہے. میں ادھر پیچھے تھا. برابر میں کوئی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ میں, مسلمان تھے, برقع اوڑھ رکھا تھا پیچھے, وہ جا رہے تھے. اور وہ بچہ ادا چلاتے چلاتے بالکل پک اپ کے قریب آ جاتا تھا. اور مجھے بھی خطرہ ہوتا تھا کہیں بچہ ایک دم پہیے کے قریب نہیں آ جائے, لگ نہیں جائے, ٹکرا نہیں جائے. اس کو انہوں نے محسوس کر لیا جو برابر میں جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. انہوں نے ایک دم قریب آ کر بچے سے کہا کہ بیٹا ذرا دور چلاؤ, بالکل قریب لگ جائے گی. تو اس بچے نے جو ادا چلا رہا تھا اتنی موٹی گالی ان کو بکی, کہا کہ تو اپنی تو فکر کر لے. میں بتا رہا ہوں یہ ہماری تربیت کا حال. یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے کوئی اچانک کو گالی بک دی ہو, یہ ایک دم زبان سے نکل گئی ہو, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے جب ماں باپ کہتے ہیں ارے کوئی بات نہیں بچہ ہے, بک دی تو بک دی, کیا ہے بچہ بھی نہ سمجھے, جب بڑا ہوگا سمجھ جائے گا. یہ اس غلط تربیت کا اور دھیان نہیں رکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر ہیں اور مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی. حضرت حسن آئے اور بچے تھے. مسجد میں داخل ہو کر بچے کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہاتھ میں آ جائے منہ میں جاتی ہے اس کے. انہوں نے آ کر جلدی سے کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھی. اللہ کے نبی نے منبر سے فرمایا کخ کخ, جیسے کہتے ہیں نا تھوکو تھوکو بیٹا تھوکو. لیکن جب کوئی اثر نہیں دیکھا اپنی بات کا, آپ منبر سے اتر کر آئے اور ان کے انگلی منہ میں ڈال کر کھجور نکال دی اور فرمایا بیٹا یہ صدقے کی ہیں, ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں. اتنا زیادہ تربیت کا اثر اور تربیت کی فکر, تب جا کے تربیت ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتی ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے, شیخ الحدیث تھے, مظاہر العلوم سہارنپور, فرماتے ہیں ہمارے باپ نے ہماری تربیت ایسی کی تھی کہ ایک مرتبہ ہمارے والد نے تکیہ مانگا کہ بیٹا ذرا تکیہ دے دو. تو کہتے ہیں میں بھی لیٹا ہوا تھا برابر میں خوشی خوشی کہ ابا جان کو تکیے کی ضرورت ہے, میں اپنا تکیہ ابا جان کو دوں گا تو ابا خوش ہو جائیں گے. تو یوں کہا کہ میں نے جلدی سے دوڑ کر اپنا تکیہ اٹھایا اور کہا کہ ابا لو میرا تکیہ لے لو. جیسے ہی میں نے ابا کو یہ کہا ابا میرا تکیہ لے لو, ابا نے زور سے چانٹا لگایا. کہنے لگے ابھی زمین سے اگے نہیں ہو, اتنے سے ہو ابھی, اور یہ میرا تیرا کیا ہوتا ہے, ابھی سے میرا تمہارا کرنے لگ گئے. فرمانے لگے والد صاحب کے اس چانٹے کا اثر یہ ہوا کہ زندگی میں کبھی کسی چیز کو میرا نہیں کہا. اس کا نتیجہ شیخ الحدیث بنے. تربیت ایسے ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتی محبت اور لاڑ میں جو چاہو کرے جاؤ اور جو ہو رہا ہے ہونے دو. جب بچے پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر بعد میں اصلاح نہیں ہو پاتی. تو بچے کا پورا آپ جناب سے بولے, گھر میں سلام کرے. اور گھر میں سلام کرنے کا مطلب یہ ہے عادت ڈالنے کے لیے. بچے سے تو ہم کہتے ہیں بیٹا سلام کرو, لیکن خود سلام نہیں کرتے. آپ جب جاؤ گھر میں داخل ہو تو آپ خود سلام کرو گے تو یاد رکھو بچہ خود سنے گا. ابا آتے ہیں تو سلام کرتے تو وہ خود سلام کرنے لگے گا, کیونکہ وہ ابا سے سنتا ہے. ہم تو پتہ نہیں کیسے داخل ہو جاتے ہیں گھر میں, ہائے ہائے.
حدیث میں آتا ہے 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے زمان میں ہیں, اللہ کے ذمے ان کی حفاظت ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے زمان میں اور اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں. ایک وہ آدمی جو مسجد کے اندر گھر سے وضو کر کے تیاری کر کے جاتا ہے, فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ, حدیث میں وہ اللہ کے زمان میں ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے, وہ اللہ حفاظت کرتا ہے. ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے, وہ اللہ کے زمان میں ہے, اللہ کی حفاظت میں. تیسرے فرمایا وہ آدمی جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے, وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. ہم تو سلام نہیں کرتے, بلکہ بچے سے کہتے بیٹا سلام کرو, تو کبھی باپ سے سنا ہو اس نے سلام کیا ہوتا ہے تو بچہ سلام کرے گا. ہم خود سلام کریں گے تو بچہ جو ہے نا وہ سن کے سلام کرنے لگے. سلام سکھاؤ کہ بڑوں کو سلام کرتے ہیں, ہر مسلمان کو سلام کرتے ہیں. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے فرمایا اس کو نماز کا حکم کرو, اس کو نماز کی ترغیب دو, بیٹا نماز, حالانکہ فرض نہیں ہے ابھی نماز, لیکن جب بچہ جو اس قابل ہو جائے کہ ہاں بھائی بولنے لگ گیا, 7 سال کا ہو گیا, فرمایا اس کو نماز کی ترغیب دو, اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جاؤ, گھر میں کہو کہ یہ امی کے ساتھ نماز پڑھے, اس کو نماز سکھاؤ, اس کو پوری نماز یاد کراؤ, یہ ذمہ داری ہے. اور فرمایا اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہیں پڑھے تو اس کے ساتھ تھوڑی سختی کے ساتھ پیش آؤ. میں بہت احتیاط والے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, ورنہ حدیث میں الفاظ دوسرے ہیں جو آج کے تو قانون کے خلاف ہیں کہ دوسرے کے تو دوسرے, آپ اپنے بچے کو مار نہیں سکتے, یہ قانون ہے. اور یہ سب یہود و نصارہ سے آیا ہے قانون, یہ سب یہود و نصارہ کیا کہ وہاں پر کیا ہے کہ اگر ماں باپ نے بچے کو مارا اور بچے نے پولیس میں کمپلین کر دی تو ماں باپ کو پولیس اٹھا کر لے جائے گی. اسی لیے وہاں بے حیائی, نہ ماں کا پتہ ماں کون ہے, نہ باپ کا پتہ باپ کون ہے, نہ اولاد کچھ پتہ نہیں. ساری بے دینی بے حیائی اسی وجہ سے کہ شریعت کے خلاف قانون ہے. اس لیے بہت احتیاط والے الفاظ استعمال کیے میں نے کہ 10 سال کا ہو جائے تو تھوڑا اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ تاکہ وہ نماز کی عادت اس کی پڑ جائے. جب 15 سال کا بالغ ہو جائے یا شریعت اس کو بالغ قرار دے دے تو نماز کی عادت پڑ چکی ہو. 10 سال کا بچہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے. جب بچہ ہوشیار ہو جائے فرمایا اب اس کو 2 بھائیوں کو ایک بستر پر مت سلاؤ, بہن بھائی کو ایک ساتھ بستر پہ مت سلاؤ, ماں بیٹے ایک ساتھ نہ سوئیں, اس کا بستر الگ کر دو. اب بڑا ہونے جا رہا ہے, سمجھ آ گئی اس کو, اس لیے اس کو الگ کر دو. حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک احتیاط لکھی ہے کہ اگر بہن بھائی دونوں کے ایک ساتھ کپڑے دھونے کا موقع آئے تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ ایک ساتھ بہن بھائی کے کپڑے نہ دھوئے, ایک دن بھائی کے دھوئے, یعنی اپنے بیٹوں کے دھوئے اور ایک دن بیٹیوں کے دھوئے. بہن بھائی کے ایک ساتھ کپڑے نہ دھو, یہ بھی ایک ساتھ دھونا حیا اور شرم کے خلاف ہے. تو 10 سال کا ہو جائے تو اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ, اس کا بستر الگ کر دو. بالغ ہو جائے اور بڑا ہو جائے قرآن کی تعلیم دلاؤ اس کو. جب بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو یہ ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان کے قریب سے گزر ہوا, دیکھا کہ ایک قبر پر عذاب ہو رہا تھا. گناہگار آدمی تھا, اس پر عذاب ہو رہا تھا. قبر میں عذاب قبر حق ہے. کچھ دنوں کے بعد واپس تشریف لائے تو اس قبر پر رحمت برس رہی ہے. بڑا تعجب ہوا کہ ابھی کچھ دن پہلے یہاں سے گزرا تھا تو اس قبر پر تو عذاب ہو رہا تھا اور اب رحمت برس رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے کہا باری تعالیٰ یہ کیا, ابھی کچھ دن پہلے یہ ماجرا تھا اور اب یہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ گناہگار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا تھا، لیکن یہ اپنا ایک معصوم بچہ پیچھے چھوڑ کر مرا تھا۔ جب وہ بولنے کے قابل ہو گیا تو اس کی بیوی نے یعنی بچے کی ماں نے اس کو مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ تو بچے نے پہلے دن اپنے استاد کے پاس ہمیں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہیں۔ تو ہمیں شرم آئی کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر ہمیں رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو، ہم اس بچے کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب دیں، یہ تو ہمارے رحمت کے خلاف ہے۔ تو جس دن سے اس کے بچے نے ہمیں رحمان اور رحیم کہا ہے، ہم نے اس دن سے اپنا فیصلہ بدل دیا اور اس کی قبر میں اس کو عذاب دینے کے بجائے رحمت نازل کرنی شروع کر دی۔ قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں حافظ بنے بچے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو قیامت میں ایسے 2 جوڑے پہنائیں گے جن کی قیمت پوری دنیا سے زیادہ ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ کس صلے میں ملے ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کے صلے میں۔ جو ماں باپ ناظرہ قرآن شریف پڑھواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کی تعلیم، اللہ توفیق دے، عالم بناؤ بچوں۔ میں عرض کرتا ہوں بہت کہ اگر ایک فیملی والا آدمی یہ سوچ لے، ایک ماں باپ یہ سوچ لیں بچوں کو سب کو مجھے دیندار بنانا ہے، لیکن ایک بچے کو کم سے کم حافظ اور ایک بچے کو انشاءاللہ کم سے کم عالم بنانا ہے، تو انشاءاللہ چند سالوں کے اندر ہر گھر میں حافظ اور ہر گھر میں عالم موجود ہو۔ یہ اللہ کا، اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، دیندار بناؤ۔ میں نے بہت بھی 2 دن پہلے بھی کہا تھا، ان کو توحید سکھاؤ، رسالت سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، ایمان کی باتیں سکھاؤ، آخرت کی باتیں بتاؤ، جنت اور جہنم کے قصے سناؤ۔ ادھر ادھر کی ایران توران کی کہانیاں ہم سناتے ہیں، جھوٹے قصے سناتے ہیں، بچوں کا ذہن ویسے ہی بن جاتا ہے۔ ڈرانا ہے بچوں کو تو جن بھوت سے مت ڈراؤ، چڑیل اور اس سے مت ڈراؤ، عورتیں بہت ڈراتی ہیں۔ اگر ڈرانا ہے تو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ۔ اگر لالچ دلانی ہے تو جنت کی چیزوں کی لالچ دلاؤ۔ بیٹا جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں جنت میں یہ انعام دے گا اس کے بدلے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں، 15 سال، بچیاں جلدی ہو جاتی ہیں اور بچہ 15 سال کا بالغ ہو جاتا ہے۔ نہیں بھی ہو تو بچہ بچی دونوں شریعت کی نظر میں چاند کے سالوں کے اعتبار سے، یاد رکھنا، چاند کے سالوں کے اعتبار سے بچہ بچی 15 سال کے ہو گئے۔ اگر اس سے پہلے کوئی علامت ظاہر ہو گئی تو بالغ، اور اگر اس وقت تک کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی اور چاند کے اعتبار سے پورے 15 سال ہو گئے تو شریعت ان کو بالغ قرار دے دیتی۔ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے بچوں کا رشتہ تلاش کر کے ان کی شادی کر دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قانون کے دائرے سے پہلے کر دو، لیکن جس وقت وہ قانون کے دائرے میں آ جائیں، 18 سال جو بھی قانون میں ہیں، اس وقت تک آتے آتے اس سے پہلے رشتہ طے کر دو۔ جب قانون کے دائرے میں آ جائیں ان کی شادی کر دو، جلدی شادی کر دو۔ ہمارے یہاں ایک رواج یہ بھی ہو گیا ہے دیر سے شادی کرنے کا، کہ صاحب ابھی بچے کیا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب یعنی بچی ہو گئی 25 سال کے قریب کی، اور وہ کہہ رہے ابھی میری بچی کی عمر ہی کیا ہے۔ ہاں اور اس سے آگے کہتی ہیں ابھی تو میری بچی کے منہ سے دودھ کی بو آتی ہے۔ ابھی تو عمر ہی کیا ہے بچی کی، ابھی تو جو ہے ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی تو دنیا دیکھنی ہے اس کو، ابھی تو دودھ کی بو آتی ہے اس کے منہ سے۔ ایک صاحب نے میرے سے کہا، میں نے کہا اگر یہ دودھ سڑ گیا نا تو پھر یاد رکھنا پھر روتے پھر ہوگے۔ یہ دودھ کی بو آ رہی ہے نا، اگر یہ دودھ سڑ گیا نا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے دودھ۔ ہاں حدیث میں آتا ہے جو ماں باپ بالغ ہونے کے بعد، ہوشیار ہونے کے بعد اپنے بچے یا بچی کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں، اور بچہ یا بچی ماں باپ کی شادی کی تاریخ، شادی میں تاخیر کرنے کی وجہ سے
اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں بچہ یا بچی تو اس کا گناہ بچے اور بچی کو تو ہوتا ہی ہے، ان کا اتنا ہی گناہ ان کے ماں باپ کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بچے نے غلطی کری ہے تو اسی کو گناہ ہوگا، یا بچی نے غلطی کی ہے تو بچی کو ہی سزا یا اس کو ہی گناہ ملے گا، بلکہ ماں باپ کی دیر سے شادی کرنے کی وجہ سے اور ابھی تک شادی نہ کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ ماں باپ کے اعمال نامے میں بھی لکھا جاتا ہے، وہ بھی برابر کے گناہ۔ یہ بچوں کے حقوق ہیں جو بہت زیادہ تاکیداً احادیث میں بیان کیے گئے۔ بچے نیک ہوں گے، یاد رکھو، تو انشاءاللہ آپ ان کی تربیت کا خیال رکھیں گے، ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے، تو یہ بچے بڑے ہو کر آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے کام آئیں گے۔ ورنہ تو عالم یہ ہے کہ ایک صاحب سنانے لگے کہ میں ایک مسلمان ڈاکٹر کے ہاں گیا، ٹائم دیا، اپائنٹمنٹ تھا، ٹائم دیا، انہوں نے، چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ان کے لان میں باغیچے میں پانی دے رہے تھے ایک بڑے میں پائپ سے، تو وہ انتظار میں بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ وہ جو پانی دے رہے تھے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کب بیٹھتے ہیں، کتنی دیر میں آئیں گے؟ کہنے لگے تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی تو دیر ہے ڈاکٹر صاحب کے بیٹھنے میں، تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کا مالی ہے ذرا اسی سے اپن کچھ گفتگو کریں، بات کریں۔ کہنے لگے بھائی تمہیں کتنے دن ہو گئے یہاں نوکری کرتے ہوئے، کتنے دن ہو گئے، کیا تنخواہ ملتی ہے تمہیں؟ تو بیچارہ رونے لگا، اور وہاں ایک کتا بھی پلا ہوا تھا، اور یہ کہنے لگا، وہ آدمی کہنے لگے جن ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کے لیے آئے ہو وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، اور اس گھر میں اس کتے کی قدر ہے لیکن میری قدر نہیں۔ کاش میں اس کو دیندار بناتا، ڈاکٹر نہ بنا کر، تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرے بڑھاپے میں میرا خیال رکھتا، لیکن آج اس گھر کے اندر کتے کی پھر حیثیت ہے لیکن میری حیثیت نہیں۔ میں تو گھر کی خدمت کا یہ جو کام آپ دیکھ رہے ہو، یہ کام دین نہیں ہوگا تو یہ حال ہوگا۔ یہ تو دین سکھاتا ہے، باپ کیا ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ تو دین سکھائے گا۔ یہ کوئی کالج، اسکول میں، یونیورسٹی میں تھوڑی سکھایا جائے گا۔ وہاں تو یہ سکھایا جائے گا کہ ماں باپ اگر ذرا سی بھی سختی کرے تو کمپلین کر دینا تمہارے ماں باپ، بلکہ وہاں تو یہ سکھایا جائے گا تمہیں اپنی زندگی میں اپنا راستہ خود طے کرنا ہے۔ لڑکی سے یہ کہ بھئی اپنا دیکھ لو کوئی بوائے فرینڈ، اسی سے شادی کرنی ہے۔ لڑکے سے کہا جائے گا کہ تم بھی دیکھ لو اپنی کوئی گرل فرینڈ، تمہارے ماں باپ تو پرانی سوچ کے ہیں۔ وہاں تو یہ چیز سکھائی جاتی ہے، وہاں کیا یہ تھوڑی سکھایا جائے گا تمہیں ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، ان کا کہنا ماننا ہے، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ یہ تو مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، دین میں سکھایا جاتا ہے، اسکول کالج میں تھوڑی سکھایا جاتا ہے یہ چیز۔ تو عرض میں نے کیا، بچوں کو دیندار بناؤ، یہ حقوق ہیں بچوں کے جو مختصر میں نے عرض، یہ ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد فرما بردار بنے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔